اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر 4 گواہوں کو لگا رکھا ہے. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اے میرے بندے، اگر گناہ تم سے ہوتے ہیں یاد رکھو تیرے ساتھ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، جو گواہ کے طور پہ تمام چیزوں کو جانتے ہیں، تمام چیزوں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. تمہارا پہلا گواہ فرشتہ ہے، دوسرا گواہ وہ دفتر ہے، وہ نامہ عمل ہے. یقولون یا لیتنا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. انسان کف افسوس ملے گا، مرد ہو یا عورت، وہاں اپنے ہاتھ کو چبائیں گے. اللہ اللہ، یہ کیسا دفتر ہے جس دفتر میں میرے ہر چھوٹے بڑے عمل اس میں لکھے ہوئے ہیں، کوئی عمل چھوٹا ہوا نہیں ہے. کیسی حسرت ہوگی کہ آنکھوں سے پانی کا قطرہ نہیں بلکہ خون کا قطرہ گر پڑے گا. پھر اس کے بعد یہ زمین، جس زمین پہ ہمارا بیٹھتے اور چلتے ہیں، جس زمین پہ بیٹھ کر چل کر اللہ کی نافرمانی ہم سے ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے گھر کی زمین ہو، ہماری کوٹھری، ہمارے کمرے کی زمین ہو، چاہے جس زمین پر ہم گھر میں نماز پڑھتے ہوں، چاہے سڑکوں پہ ہوں، جہاں بھی ہوں، اللہ کی نافرمانی اگر ہوتی ہے تو وہ جگہ گواہ بن جاتی ہے، وہ زمین گواہ بن جاتی ہے. اللہ اللہ، کبھی خیال ہوا کہ جس گھر میں ہم ہیں وہ گھر کی زمین ہمارے خلاف گواہ بن جائے؟ جن سڑکوں پہ ہم چلتے ہیں وہ سڑکوں کی زمین ہمارے خلاف گواہ بن جائے؟ کبھی خیال آیا؟ اللہ اللہ، مگر کہتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا. یاد رکھو جس دن وہ زمین تمہاری ساری خبروں کو بیان کر دے گی. اس کے بعد انسان اپنے جسم کی حفاظت کے لیے روزہ نہیں رکھتا، کوئی کھاتا پیتا رہتا ہے. انسان اپنے ہاتھوں، اپنی آنکھوں، اپنے چہرے، اپنے بدن کی حفاظت اور اس کے لیے وہ بہت کچھ کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، حالانکہ نہیں جانتا کہ جسم کا یہی حصہ کل قیامت کے میدان میں اس کے خطا کار ہونے، اس کے گناہ گار ہونے، اس کے نافرمان ہونے کے بارے میں شہادت دیں گے یہی اعضاء. چنانچہ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ اللہ، یہ سارے اعضاء ہمارے خلاف گواہ بنتے ہیں. اندازہ لگائیں کہ اگر گناہ ہونے کے 4 اسباب ہیں تو انہی گناہ پر اللہ رب العزت کی طرف سے 4 قسم کے گواہ بھی بنائے گئے ہیں. کون انسان ایسا ہے جو خدائے پاک کی خدائی کے سامنے، جس محشر کے میدان میں پروردگار قہر و جلال کے ساتھ ہوگا، جہاں اسی کی بادشاہت ہوگی، جہاں اسی کی حکومت ہوگی، جہاں انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ اللہ عظمت خدا کی بنا پر انبیاء کرام بھی لرزتے ہوں گے، وہاں انسان پہلے مرحلے میں انکار تو کر بیٹھے گا، مگر یہ 4 گواہ اس کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ اللہ، کیا ہم اور آپ پھر اس کے بعد سکت رکھتے ہیں انکار کرنے کا؟ کیا اس کے بعد سکت رکھتے ہیں منع کر دینے کا؟ نہیں، یہ 4 گواہوں کی گواہی جب ہو جائے گی اور ہم پر ثابت ہو جائے گا کہ ہم اپنے پیارے اللہ، اپنے محسن اللہ کہ ہم مجرم ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو سر ہمارا شرمندگی سے جھک جائے گا. پروردگار کی شان کریمی تو دیکھیں کہ اس اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع دے دیا کہ میرے بندے، چاہے 4 گواہ کیوں نہ ہو، ایک چیز ایسی دیتے ہیں کہ اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو یہ 4 گواہوں کی گواہی کو ہم ختم کر دیں گے. چنانچہ ایک روایت ہے، ابن عساکر نے روایت بیان کی ہے، اذا تاب العبد عن ذنوبہ انسى الله حفظته ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله يوم القيامه وليس عليه شاهد من الله بذنب. اللہ اللہ، کتنا کریم ہے پروردگار کہ جب بندہ اپنے اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے
سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، پروردگار فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنا کریم ہے پروردگار۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہمارے جسم کے اعضاء، ہمارے جسم کے جوارح، ہمارے جسم کے اعضاء کو اللہ بھلا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے زمین پر جو گناہوں کے نشانات ہوتے ہیں، وہ گناہوں کے نشانات کو بھی اللہ رب العزت مٹا دیتے ہیں۔ اور بعض روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جس دفتر میں انسان کے گناہ کو لکھا جاتا ہے، وہ گناہ بھی مٹ جاتا ہے۔ کتنا کریم ہے پروردگار۔ مگر ایک روایت اور سنیے گا، ایک روایت ذرا اور سنیے۔ بیہقی نے روایت بیان کی ہے، والمستغفر من الذنب وهو مقیم علیہ کالمستہزئ بربہ۔ ایک انسان اپنے گناہ سے استغفار اور توبہ تو کرتا ہے، مگر پھر اسی گناہ پر قائم بھی ہے، تو گویا اپنے اللہ سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے سچے دل سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے اللہ رب العزت کے سامنے۔ سچے دل سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پروردگار نے کیا ہی بہترین ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے کہ اے میرے بندے، ذرا گناہوں پر سچے دل سے توبہ لے کر چلے آؤ۔ پروردگار کی شان کریمی کا اندازہ لگائیں کہ بنی اسرائیل سے ایک موقع پر ایک سنگین گناہ ہو گیا، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس گناہ سے توبے کی شکل یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تم لوگ قتل کرو۔ اللہ اکبر، تمہارے گناہوں کی توبہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اس کی شکل یہ ہوئی کہ اندھیرا چھا گیا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا تھا۔ لیکن پروردگار نے اس امت کے لیے گناہوں سے معافی کا راستہ ندامت بھری توبہ کو بنا دیا کہ تمہارے اندر اگر ندامت کے ساتھ توبہ ہے تو پھر تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، یہ اللہ کی شان کریمی ہے، لہٰذا اس شان کریمی سے فائدہ اٹھائیے اور کوشش کیجئے کہ ہم پروردگار کے سامنے اس سچے دل سے ندامت کے ساتھ پروردگار سے ہم توبہ طائب ہوں، تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔